मथुरा ईदगाह मस्जिद ہاں یہ تو چرچے چلتے رہتے ہیں، وہی فرقہ پرست ذہنیت ہے جو مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیتی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. یہ انجان لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ بالکل بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہیں اسلام کو پڑھنا چاہیے. اسلام کا اصول ہے کہ کسی دوسری جگہ کو اجاڑ کر کسی دوسری جگہ اسلام کی مسجد نہیں بن سکتی. اگر بنے گی تو وہ مسجد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنی مسجدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان میں کوئی دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. بابری مسجد کے بارے میں بھی صحیح نہیں تھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، کسی رام جنم بھومی کا مندر توڑ کر کے وہاں مسجد نہیں بنے. ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں. انہوں نے فیصلہ اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں مسجد مندر بنانے کے لیے. لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آج مندر بن رہا ہے یہ رام جنم استھان نہیں ہے، یہ بابری مسجد ہے. کسی مندر کو توڑ کر کے یہاں مسجد نہیں بنائیے. ہمارے دل میں تو ہے. کورٹ نے اب کہہ دیا عیدگاہ مسجد کا بھی سروے ہوگا. سروے سے کیا ہوتا ہے؟ سروے تو بابری مسجد کا بھی ہو چکا ہے. سروے ہی نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنائی گئی ہے. سروے کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کیا مسلمانوں کا دعویٰ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. آخر تک لڑنا چاہیے کورٹ کے اندر. کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو پہلے کورٹ کا فیصلہ آیا بابری مسجد کی طرح، اسی طرح یہ بھی اگر یہ فیصلہ ہو آتا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیصلہ صحیح آ جائے. اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو فیصلہ دینے والوں کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت بیٹھا ہوا ہو اور جو فیصلہ دے وہ صحیح فیصلہ دے دے. کیا کیا جائے گا؟ ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. یعنی قانون کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ قانون جب یہ کہہ دیا کورٹ نے کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے تو پھر مسجد کو مندر کو دینے کا یہ کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا. سنگھ کے ایک نیتا ہے اندریش کمار، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو بھی ووادت استھان ہے مسلمانوں کو سوئم دے دینا چاہیے یہ ہندوؤں کو. یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. میں نے اپنا گھر بنا رکھا ہے، کیوں میں دوسرے کو دوں؟ سوال یہ ہے کہ یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں مندر تھا توڑ کر بنا دیا گیا. ہم خود کہتے ہیں کہ کوئی مسجد ایسی ہو نہیں سکتی کہ کسی دوسرے کے گھر کو توڑ کر کے وہاں مسجد بنا دی گئی ہو. یا تو اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو توڑ، آپ کیوں مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنا گھر دے دوں؟ میں تو نہیں دیتا گھر. قانون مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی ملکیت کو کسی دوسرے کو دوں یا نہ دوں. میرا جی چاہے دوں چاہے نہ. کوئی مجھے نصیحت کرنے والا کون ہوتا ہے کہ دے دو؟ مسلمان کیوں دے دے؟ وہ اس کا استھان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قوم اور اللہ کا گھر ہے. ہم اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو باقی رکھنا اپنے باقی رکھنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے ہم کیوں مسجد دے دیں کسی کو؟ مولانا ایک چرچا دیش میں آج کل حلال کی بھی ہو رہی ہے. کوئی حلال کا چرچا نہیں ہے، کوئی چرچا نہیں. یہ تو صرف یو پی کے اندر ہوا تھا اور اب وہ بھی بیٹھ گیا ہے. یہ چیز نہیں ہے. ہوم منسٹر نے مرکز کے امت شاہ جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا یہ کوئی مدعا نہیں. تو ختم ہو گئی بات. ان کے کئی سارے نئے مکھ منتری جو چن کے آ رہے ہیں آئے دن کہتے ہیں کہ یہاں حلال میٹ کی دکان نہیں کھلے گی، یہ نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے. میں نے سنا ہے کہ مدھیہ پردیش میں کہا ہے کہ اس سے گندگی ہوتی ہے، اس لیے کھلے ہوئے کے اوپر نہیں بکے گی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی چیز ہے کہ کھلے ہوئے میں نہ بکے. ایسا پردہ اور ایسے شیشے کے اندر ہونا چاہیے جہاں صفائی ستھرائی ہو. ہر کھانے کی چیز اسی طرح صفائی ستھرائی کے اندر رکھی ہوئی ہونی چاہیے. بھویہ رام مندر بننے جا رہا ہے، بی جے پی کہہ رہا ہے 2022 میں ادگھاٹن ہونے جا رہا ہے. ہو جائے گا. کیا کیا جائے اس کا؟ اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر چیز لے کر کے اس کو بنانا چاہتے ہیں. ہم کیا اس کے اندر کریں گے؟ بہت اچھی بات ہے، بنائیے اس کو. سرکار سے لے کے تمام ہندو اس کو بڑے پیمانے پر یقیناً جو جس طریقے پر اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہر ہندو اس کے اندر اپنے آپ کو لے جانا چاہتا ہے. تو بہت خوشی کی بات جائیے. ہم تو صرف کورٹ کے فیصلے پر کہہ رہے ہیں. کورٹ کا فیصلہ سرکار کے حق میں نہیں، ہمارے حق میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پر دے دینے کا کسی دوسرے کی جگہ کو دینے کا حق نہیں ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں یہ بات. کورٹ نے دے دیا، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں، ہم اپنے گھر بیٹھ گئے. ہم اس کو لے کر کے دنیا کی کسی کورٹ میں جائیں، ہم اپنے ملک کے لیے کسی دنیا کی کورٹ میں نہیں جائیں گے.
ختم ہو گئی بات. مسلمانوں کے لیے آگے کیا ہوگا 2024 میں چناؤ کہ آ رہے ہیں. ہاں میں ہمارا چناؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کوئی مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہیں، ہم تو مذہبی جماعت ہیں. ہم تو مسلمانوں سے یہی کہتے چلے آئے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے کہتے رہیں گے کہ پیار اور محبت کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر گاؤں گاؤں پیار و محبت کے ساتھ جیسے 1500 سال سے رہتے چلے آؤ اسی طرح رہو. اور ہم اسی طرح رہتے ہیں. ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ ہندو ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے. ہم تو ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. رات میرے یہاں مئو سے ہندو آئے تھے، میں نے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا. ان کی پلیٹ الگ تھی، میری پلیٹ الگ تھی. ہم تو ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت یہی کرتے ہیں اور اسی کی پرچار کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. ایک آخری سوال. مودی سرکار مولانا بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کام کیے ہیں، چاہے ٹرپل طلاق ہو، ابھی راشن ہو، آیوشمان ہو، سب میں مسلمانوں کے لیے. تو مسلمان کیا ان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے؟ مسلمان دیکھ رہا ہے، وہ اپنے حالات کے بارے میں مسلمان خود فیصلہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر میں کوئی اس طرح کا ایشو کھولوں. آج اس کا موقع نہیں، اذان ہو چکی ہے جمعے کی، میں جاؤں گا اپنا. اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. میں سیاسی مسئلے پر بات بھی نہیں کرتا ہوں. میں کوئی سیاسی آدمی ہی نہیں ہوں، تو میں مذہبی آدمی ہوں، تو مذہبی کے اوپر بات کرتا ہوں. نہیں تو بہت سارے چرچا ہے، سرکار جیسے چرچا ہوتی ہے UCC قانون لائیں گے، لب جہاد قانون بنائیں گے. کیا کیا مسلمانوں پہ آروپ بھی مڑے جاتے ہیں؟ لگائے جاتے ہیں، لیکن میں سیاسی مسئلوں پر بولتا نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں بولتا ہوں. کوئی پوچھتا بھی تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی میں سیاسی مسئلے پر نہیں بولتا ہوں. تو مسلمانوں کو رہنمائی کون کرے گا اتنی مسلم اس دیش میں؟ جو سیاسی لوگ ہیں وہ کریں گے. ہم تو سیاسی آدمی ہیں نہیں. ہم نہ خود الیکشن لڑتے ہیں نہ کسی دوسرے کا الیکشن لڑاتے ہیں. ہم نے